میرا سوال یہ ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان بچوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ کہ ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح اور انعام بخشتا ہے. ہر بچہ جی تمہارے پاس تو نہیں آتا بتانے کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام دیے. اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ بنتی ہے، ایک دن تو انسان نے مرنا ہے، تو وہ جی وجہ بن جاتی ہے. اور اکثر جو ہے اس طرح کے حادثاتی باتیں ہوتی ہیں، اس میں عموماً انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو جب انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ قانون قدرت ہے. لا آف نیچر یہی ہے نا. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تم لوگوں پہ فرض ہے کہ جو یتیم بچے ہیں ان کو سنبھالو، ان کی پرورش کرو. اگر ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں بچپن میں تو ان کو سنبھالو اور ان کی پرورش کرو، ان کو پڑھاؤ، ان کی تعلیم کا خیال رکھو. اگر ان کی جائیدادیں ہیں تو قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہے ان کی جائیدادوں کا خیال رکھو، اور جب صحیح عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ سنبھال سکیں اپنی جائیداد، اپنے ماں باپ کی پراپرٹی، تو ان کے سپرد کر دو. اور ان کے پرورش کرتے ہوئے اتنا نہ کھاؤ کہ کو ہم ختم کر دیں ان کے بڑے ہونے سے پہلے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. 2 انگلیوں کو ملا کے بتایا کہ ہم ایک جگہ ہوں گے. اتنا بڑا مقام دیا یتیم کی پرورش کرنے والے کو حضرت صلی جی اللہ علیہ وسلم نے. جب اگر کسی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں ماں باپ اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو معاشرے کا، سوسائٹی کا، جماعت کا کام ہے ان یتیم بچوں کو سنبھالے، پڑھائے، ان کی بڑھوتری کرے. اگر ان کے پاس وسائل ذرائع نہیں ہیں تو ان کو پوری طرح وسائل مہیا کر کے ان کی تربیت کے سامان پیدا کرے. اور اگر ان کی جائیدادیں ہیں تو اس میں سے ان کو بھی سنبھال کے رکھے، اور جب بڑے ہوں تو ان کے سپرد کر دے. اور اگر کوئی پرورش کرنے والا ایسا ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کی پرورش صحیح طرح کر سکتے، تو پھر مناسب طور پر ان کی جائیداد میں سے تھوڑا تھوڑا ان پہ اوپر خرچ کرتے رہو جس طرح ان کے ماں باپ نے خرچ کرنا تھا. اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے سپرد کر دو. یہی ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یتیم کو پالنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن شریف میں کئی جگہ اس کا حکم ہے کہ یتیم کی پرورش کرو، اس کو سنبھالو. اور علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے قیامت کے دن جس طرح 2 انگلیاں ہوتی ہیں. تو یہ مقام ملتا ہے. تو اس کو بالکل ہی ہم نے چھوڑ نہیں دیا جس کے ماں باپ فوت ہو گئے بچے کو، بلکہ اسلام نے بڑی سخت ڈیوٹی لگا دی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ ایسے بچے جو ماں باپ کے بغیر ہیں ان کی پرورش کرنا تمہارا فرض ہے اور تمہیں اس کا ثواب ہے، اور اگر نہیں کرتے تو تمہیں اس کا گناہ ہے. جی ٹھیک ہے، پیارے حضور، ٹھیک ہے. تو اسلام نے جزاکم اللہ. ایک قانون قدرت کے تحت اگر وہ مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کی نسل کو سنبھالنا ہمارا کام ہے. اس لیے جماعت احمدیہ میں یتامہ فنڈ بھی قائم ہے، اور اس کے لیے ہم یتیموں کو سنبھالتے ہیں، خرچ دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اور دارالیتامہ بھی بنایا ہوا ہے، یہاں بھی بنایا ہے، افریقہ میں بھی اور ملکوں میں بھی. تو اسی لیے تاکہ یتیموں کی بہتر پرورش ہو اور ان کو اچھی طرح پالا جائے. ٹھیک. ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور.